اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ایمان و صحت کی حالت میں ہوں گی۔ بچوں، آج کی آن لائن کلاس میں آپ کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ کلاس کا آغاز دعا سے کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ دعا میں شامل ہوں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ بیٹا، آج کی ہماری عنوان سے متعلق دوسری کلاس ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے صفحہ نمبر 22 کی بلند خوانی کی تھی، جبکہ آئیے آج ہم صفحہ نمبر 23 کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ نوید نے 3 سانسوں میں پی کر الحمدللہ کہا۔ اسی وقت عائشہ باجی لیموں کے شربت سے بھرا ہوا جگ اور گلاس لے کر آ گئیں۔ نوید نے شربت دیکھتے ہی خوشی سے چلا کر کہا، الحمدللہ شربت، جزاک اللہ باجی۔ نوید اور ڈاکٹر خورشید نے شربت پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ڈاکٹر خورشید بولے، نوید تم جا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کراؤ اور اپنا یہ گہرے نیلے رنگ کا لباس تبدیل کرو۔ سفید یا ہلکے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سوتی کپڑے پہن لینا۔ نوید اٹھ کر غسل کرنے چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ سفید رنگ کی سوتی شلوار قمیض پہن کر واپس آ گیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ڈاکٹر نوید اسے دیکھ کر بولے، آؤ نوید بیٹھو، اب تو اتنی گرمی نہیں لگ رہی۔ بھائی جان، گرمی تو ہے، لیکن اب جسم ہلکا پھلکا ہو گیا ہے اور طبیعت اچھی لگ رہی ہے، ورنہ جب میں تھوڑی دیر پہلے بازار سے واپس آیا تھا تو سر میں درد ہو رہا تھا، سخت تھکن اور متلی سی ہو رہی تھی۔ ہم لوگ ایئر کنڈیشنر نہیں لگوا سکتے؟ ڈاکٹر خورشید مسکرائے اور بولے، دیکھو نوید، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو۔ ہمارے اپنے شہر میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں بجلی نہیں ہے یا بجلی کے پنکھے نہیں ہیں، وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم ایئر کنڈیشنر تو لگا سکتے ہیں۔ نوید نے اصرار کیا، شاید لگوا سکتے ہیں، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ بے شک ایئر کنڈیشنر اللہ کی ایک نعمت ہے، مگر جو لوگ ایئر کنڈیشن ماحول میں زیادہ دیر رہتے ہیں وہ بیماریوں کا شکار بھی زیادہ ہوتے ہیں، ڈاکٹر خورشید نے بتایا۔ وہ کیسے بھائی جان؟ نوید نے حیرت سے کہا۔ اس لیے کہ ان کو گرمی کی عادت نہیں رہتی، اور جب کبھی انہیں تھوڑے سے گرم ماحول میں جانا یا رہنا پڑتا ہے تو ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، جسم میں درد، تھکن، کھانسی، بے چینی اور پٹھوں میں اکڑن ہو جانے کی شکایات ہو جاتی ہیں۔ دراصل اللہ نے ہمارا جسم ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلتے ہوئے موسم کے مطابق خود بدلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، لیکن ہم جب اپنے کمرے کا موسم مصنوعی طریقے سے تبدیل کرتے ہیں، مثلا ایئر کنڈیشنر لگا کر اسی کمرے میں رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں، تو ہمارا جسم اسی موسم کا عادی ہو جاتا ہے، حالانکہ ہمارا جسم خود ایک ایئر کنڈیشنر ہے۔ ہمارا جسم ایئر کنڈیشنر ہے؟ وہ کیسے بھائی جان؟ نوید نے تعجب سے کہا۔ بیٹا، یہ تھی صفحہ نمبر 23 کی بلند خوانی۔ ابھی بھی مزید بلند خوانی باقی ہے، کوشش کیجئے گا صفحہ نمبر 24 اور 25 کی آپ خود بھی بلند خوانی کریں۔ سرگرمی ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کی مدد سے عبارت مکمل کریں۔ آپ کے سامنے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو اس عبارت میں آپ نے صحیح جملے کے مطابق آپ نے الفاظ ڈالنے ہیں۔ انسان کی طبیعت ہر دم ڈیش نہیں رہتی۔ جی بچوں، بالکل یکساں نہیں رہتی، اور ڈیش انسانی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ماحول، بخار کی صورت میں انسانی ڈیش بڑھ جاتا ہے۔ جی بالکل، درجہ حرارت، ایسے میں ڈاکٹر کی ڈیش پر عمل کرنا چاہیے۔ ہدایت، ہر موسم کے لحاظ سے ہمیں ڈیش اختیار کرنی چاہیے۔ جی ہاں بچوں، بالکل احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے، کچھ سوالات ہیں، آپ نے سبق پڑھ کر سوالات کے جوابات تلاش کر کے تحریر کرنے ہیں۔ آسائشوں کے معاملے میں ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ حدیث نبوی کی روشنی میں وضاحت کریں۔ اگر جسم سے پسینے کا اخراج نہ ہو تو انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، واضح کریں۔ پیارے بچوں کے لیے خاص پیغام، ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، مکمل یقین رکھیں، اللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔
اب اجازت چاہتی ہوں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.